السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اور ہے حضرت، اور کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں۔ کیا قربانی کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے تعلق سے پوچھ ہی رہے ہیں لوگ، کیا انڈو بکرے پر، کچھ لوگ انڈو کہتے ہیں، کچھ انڈوا کہتے ہیں، اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے مطلب لینگویج میں لوگ بولتے ہیں کچھ بھی، تو لہٰذا جو بھی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اور ویورس بھی سمجھ گئے ہوں گے، تو کیا انڈو بکرے پر قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھا ہے مجھ سے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بکرا یا بکری اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، وہ 1 سال کے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ سمجھتے چلیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ دتا ہوا ہونا یعنی جو دودھ کے جو دو دانت ہوتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اگر، تو اس کو دتا ہوا کہتے ہیں۔ دتا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 1 سال کا مکمل ہو۔ اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بکرے زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ ایک تو ہوتے ہیں خصی اور ایک ہوتے ہیں غیر خصی۔ خصی وہ ہوتے ہیں جن کے ختنے وغیرہ کرا دی جاتی ہیں بچپن میں، آپ اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے، تو اس سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں بچے، وہ بکرے بھی اچھے رہتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں، اور ان کی بڑھوتری بھی اچھی ہوتی ہے گی۔ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا گوشت بھی لذیذ مانا جاتا ہے گا۔ آج ہمارے عرف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے گا۔ تو افضل یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو، اس لیے جو ہے خصی بکرے کو کرنا ہی افضل ہوتا، بہتر ہوتا۔ اب اس کو بنیاد پر یہ سمجھے کوئی کہ خصی بکرے کے اندر یہ کوئی نقص پیدا ہو گیا، نقص نہیں ہوتا۔ شریعت میں نقص یا عیب وہ چیز کہلاتی ہے جس کی بنیاد پر تاجروں کی نگاہ میں مارکیٹ میں اس کی ویلو گر جائے، اس کی قیمت گر جائے، اور اس کی بنیاد پر اس کی ویلو گرتی نہیں ہے بلکہ خصی بکرے کی قیمت بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ نہ کوئی عیب ہے شریعت کے اعتبار سے، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی جب ختنیں ہو گئیں تو وہ تو اس کے اندر اب کوئی عیب ہو گیا، یہ عیب نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ جو ہمارے معروف بھائی نے پوچھا کہ خصی بکرے کے علاوہ جو اڑوا بھی کہہ دیتے ہیں بہت سی جگہوں پر، تو کیا اس بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ تو دیکھیے، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ حالانکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ میں بھی منہ ڈال دیتا ہے، اس طرح گندا بھی رہتا ہے وہ زیادہ تر، جہاں بھی چلا جائے تو دور سے پتہ لگ جائے کہ کوئی بکرا آ گیا کہ وہ یہاں پر، وہ اتنی اس کی وہ رہتی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2-4 دن پہلے جب اس کی آپ قربانی کرنا چاہیں، قربانی کرنا جائز ہے، اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اس کی، لیکن آپ جب کرنا چاہیں تو 2-4 دن اس کو باندھ کر کے رکھیں، اور ساتھ ساتھ میں باندھ کر رکھنے کے بعد اس کو چارہ بھی پاک صاف انداز میں دیں، نہلا کے دھلا کر کے رکھیں، اور جب اس کی وہ بدبو دور ہو جائے 2-4 دن، تو یہ طریقہ اور بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے ایسا نہ بھی کیا تو بہرحال اڑوے بکرے کی بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے گی، مگر بہتر یہی ہوتا کہ اچھے سے اچھا صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے، تو وہ خصی ہی بکرا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قربانی کی وہ بھی خصی ہی بکرے تھے، لہذا اس کو کوئی یہ عیب نہ سمجھیں۔ لہذا جو سوال تھا، سوال کا جواب میں دے چکا، وہ یہ ہے کہ اڑوے بکرے کی بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر وہ غلاظت میں منہ ڈالتا ہو تو پہلے آپ اس کو 2-4 دن باندھ کر کے رکھیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب وہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، اس کے بعد میں آپ قربانی کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسا نہ بھی کیا تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔